السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفجر آیت نمبر 23 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان انى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان انى له الذکری۔ وجیء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ وجیء مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم، یومئذ واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یومئذ بجہنم، یومئذ بجہنم میں قلب ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر بائے تو وہاں پہ قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں تنوین کے بعد بار ہے، اس لیے یہاں پہ قلب ہوگا۔ یومئذ بجہنم، بجہنم نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ بجہنم، آگے آپ یہ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں۔ یہ علامت کبھی عبارت کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں ہے، اور کبھی آیت کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر عبارت کے اندر ہو تو ہرگز ہم وقف نہیں کرنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور اگر آیت کے اوپر ہو تو آپ کو اختیار ہے، آپ وقف کریں یا نہ کریں۔ بجہنم یومئذ، یومئذ واولین وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، یومئذ یتذکر میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے یار ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ یومئذ یتذکر کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے اوپر پیش اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ یتذکر الانسان، الانسان اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ انسان،
الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انسان، وَأَنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ یقول، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ یقول، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ساکن کہتے اس حرف کو جس کے اوپر جزم ہو۔ یقول، یا لیتنی، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا لیتنی، یا لین وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یا لیتنی، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا لیتنی قدمت، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ قدمت میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے، یعنی میم اور با کو چھوڑ کر کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ قدمت لحیاتی، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لحیاتی، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد۔ فیومئذ، واولین وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ فیومئذ لا میں ادغام بلا غنہ ہو، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، لا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، عَذَابَهُ أَحَدٌ میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ عذابہ احد، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ ولا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا یوثق،
واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا یوثق، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ولا یوثق وثاقہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وثاقہ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد قاف ضاد طا قز قاف ضا، یہ 7 حروف ہیں، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وثاقہ احد، وثاقہ احد میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبی یا صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر و توسط دونوں جائز ہیں، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وثاقہ احد، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتها النفس المطمئنہ، یا ایتها النفس، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف و لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون یا حروف شمسی میں سے ہے، نون سے پہلے الف و لام، اس لیے الف و لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یا ایتها النفس، النفس نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، النفس المطمئنہ، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ میم یا حروف قمری میں سے ہے، میم سے پہلے الف اور لام ہے، اسے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، طا میں قلقلہ ہوگا، طا حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ مطمئنۃ، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ مطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی، را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را ساکن کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی نہ ہوگا، زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ زیر اصلی کہتے ہیں اس وہ زیر جو ہر حال میں باقی رہے، تو یہاں را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، اس لیے را ساکن یہاں پہ پر ہوگی۔ ارجعی، ارجعی، ارجعی الی ربک، اس میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ ارجعی الی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الی ربک،
ربکا کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے بعد زبر اس سے را کو پر پڑھیں گی۔ الی ربک، ربک راضیتن، راضیتن کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے، ربکا کی را کے اوپر زبر ہے، اس لیے دونوں را پر پڑھی جائے گی، پر پڑھی جائیں گی۔ الی ربک راضیتم، راضیتن ضاد کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ راضیتم مرضیہ، راضیتم مرضیہ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومینو کے 4 حرف میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد یومینو کے 4 حرف میں سے میم ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ راضیتم مرضیتن، مرضیتن کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے زبر سے را ساکن کو پر پڑھا جائے گا۔ مرضیتن ضاد کو پر پڑھا جائے گا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ مرضیتن آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ فادخلی خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ فادخلی یا مدہ، یا مدہ، یہاں بھی یا مدہ۔ فادخلی فی، یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فادخلی فی عبادی، فی عبادی، عبادی دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عبادی آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وادخلی دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کے پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وادخلی خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ فادخلی وادخلی یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر و یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وادخلی جنتی نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ وادخلی جنتی وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سورۃ الفجر مکمل ہو گئی۔ السلام